Dear students, Assalamu alaikum. Today we are having the 18th lecture of Business Ethics. Let me brief you about the last lecture. If you do remember, we were discussing about the business systems. Why? Because we promised that we are going to face a resultant out of all the systems related to the ethics and related to the ethics, especially working in the atmosphere of these business systems. How do these socio-economic political systems or business systems or economic political systems, they affect the nature of ethics, or how do you change the state of mind of a person who's working in such atmosphere. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو عام ہماری ایتھکس ہیں، بزنس پلیس ایتھکس ہیں یا ورکنگ ایتھکس ہیں یا ہمارے جو مارکیٹنگ کے ایتھکس ہیں، غرض کے سارے جو بزنس کے اندر ایتھکس آتے ہیں، ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ہمارے جو بزنس سسٹم ہے ان کا. بیسیکلی میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ جو ٹاپک تھا کہ جی ہم نے جو مختلف سسٹم ڈسکس کیے، اکنامک یا پولیٹیکل اکنامک جو سسٹم ہے وہ ڈسکس کیے، بزنس سسٹم ڈسکس کیے، اور کچھ ابھی اس میں ہم کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ دنیا میں کون کون سے جو قواعد ہیں، کون کون سے قوانین ہیں، یا اکنامک سسٹم ہیں یا پولیٹیکل سسٹم ہیں یا سوشو اکنامک سسٹم ہیں جو مروج ہیں، اور ان کے تحت ہر آدمی کے حقوق کس طرح سے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ جو کمیونزم ہے اس کے اندر حقوق جو ہیں وہ محدود ہیں، اور اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس کے اندر حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب اگر ان دونوں ہم سسٹمز کو کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں اور پھر ایتھکس کو ہم دیکھتے ہیں، تو دونوں سسٹم جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. مثلا کیمرزم کے اندر جو ہے بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، یو آر ہیونگ کنٹرول آف دی سینٹرل گورنمنٹ، اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے. وہاں پہ جو ایتھکس کی بات ہے یا کسی سے کوئی جو آپ رعایت کرتے ہیں یا کسی سے آپ کوئی کسی قسم کی کوئی جو یو آر obliging somebody or you are acting from the core of your heart, that doesn't matter. You have already been given a system. آپ نے ایک سسٹم کے اندر چلنا ہے جس کی آپ کو ڈکٹیشن دے دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ جو کچھ کرتے ہیں that is not allowed in that system. ڈیموکریسی میں آپ جو مرضی کریں، اور وہاں پہ جب آپ یو آر سیلف ڈسپلنڈ اور آپ کو جب سیلف ڈسیسو ہیں آپ، اور آپ کو خود اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہے، تو ان حالات میں جو ہمارے ایتھکس ہیں ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. پھر ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں، اپنے آپ سے فیصلہ کریں، اپنے انر سے فیصلہ کریں، نہ کہ اپنے کانشیس سے فیصلہ کریں، نہ کہ ہم جو ہے ایک پڑھے پڑھائے لکھے لکھائے ایک ہمیں جو ایک بک ملی ہے ہم اس کے مطابق چلیں. یہ ایک بیسک تھیم ہے why we are discussing the business system, because ہمارا جو بزنس کنٹرول ہوتا ہے پوری دنیا میں، اس کی ایک پالیسی ہے، اس کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے. جب تک ہم وہ سٹرکچر نہیں پڑھ لیں گے، ہمیں ایتھکس کی نیچر کا جو ہے اور اس کی پھر اپلیکیشن کا اور کس طرح سے لوگ سوچتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ جو ہم نے بات کی تھی، ہم ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف نیشن سے شروع ہوئے تھے، اور ہم نے اس میں جو تصور دیکھا تھا وہ فری مارکیٹ کا تھا. اس کے بعد جو سیکنڈ آپ نے پڑھا اور آپ نے سنا وہ یہ تھا جی کہ ڈیوڈ ریکارڈو ہی براٹ اے تھیوری اینڈ دیٹ واز تھیوری آف ایبسولیٹ ایڈوانٹیج، کہ دو ممالک اگر ہیں اور ایک ملک کو ایک سبقت حاصل ہے یا فیوریبل ایٹماسفیئر حاصل ہے کسی پروڈکشن کے لیے، اور دوسرے ملک کو وہ چیزیں حاصل نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے ہاں وہ چیزیں نہ بلائیں، بلکہ جس ملک میں وہ چیزیں سستی ہیں وہ اس سے خرید لے. جیسے اگر ایک ملک اے جو ہے اس کے ہاں چاول بہت پیدا ہوتا ہے اور کافی پیدا نہیں ہوتی، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کافی اپنے ہاں اگائے. اس کو یہ چاہیے کہ جہاں چاول نہیں پیدا ہوتا اور کافی پیدا ہوتی ہے وہاں چاول بھیجے اور وہاں سے کافی لے لے. اس طرح سے جو ایک سسٹم ہے جس کو ہم نے کہا کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ریکارڈو کی دنیا کے اندر، نظام کے اندر، جو ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ہم وسیع تر ایک گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں which has no limit. جغرافیکل لمٹس وہاں ضرور ہیں، لیکن اکنامک کی جو اکانومی ہے یا آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کی لمٹس نہیں ہیں.
when we are talking about this idea of diminishing of barriers, جیسے کہ WTO کے اندر the idea of removing barriers slowly in steps started from 48 until the today we are even having these agreements under WTO. These all are basically basic thinking of Ricardo. ریکارڈو نے یہ ساری چیزیں جو تھیں اپنی جو تھیوری تھی اس کی ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کی کہ دو کنٹریز کو اگر ایڈوانٹیج ہے بالکل اس میں ہم نے دیکھا کہ جی اگر ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں فرض کیا وہ درزی ہے اور وہ کپڑے سیتا ہے تو اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ جوتا بھی ساتھ بنائے. اٹس ڈیفیکلٹ فار ہیم اور کاسٹلی فار ہیم ٹو ہیو سچ ایکٹیویٹی جو جس کے پاس اس کے ایڈوانٹیج نہیں ہے, جس کے پاس اس کے ٹولز نہیں ہیں. اس کو چاہیے کہ وہ جوتے بنانے والے سے جوتا خریدے اور اگر اپنے کپڑے خود سی سکتا ہے تو اوکے, یہ ڈز میک سینس. اسی طرح ہر ملک کے اندر ایبسولوٹ ایڈوانٹیج ہم نے پڑھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کہ ریکارڈو کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی باتیں اس نے کی, جس میں اس نے کہا جی کہ لیبر موبلائز نہیں کی جا سکتی, کچھ اس نے کہا ریسورسز موبلائز نہیں کیے جا سکتے, پھر اس نے کہا کہ اونلی 2 کنٹریز. یہ ساری باتیں جو ہیں فائنلی کچھ اس کے اوپر جیسے میں نے گزارش کی کہ ہر سسٹم کے اندر 2 کلاسز ہوتی ہیں, ایک پرو ہوتی ہے جو سسٹم کے مطابق ہوتی ہے اور ایک اگینسٹ دا سسٹم. تو اس طرح ریکارڈو کے بھی اگینسٹ ایک کریٹیسزم جو ہے, لیکن اگین یہاں میں یہ گزارش کر دوں کہ اپارٹ فرام آل دس ٹائپ آف کریٹیسزم وٹ ایور ہی ہیز فیسڈ, ون تھنگ از ویری کلیئر that Ricardo being the most successful person, the most honorable person in giving this idea of globalization. اور اس کی جو فقیت ہے وہ کم نہیں ہوتی اس کرٹیسزم سے, بیکاز اس قسم کی کرٹیسزم نہیں ہے جو بڑی فنڈامنٹل سی ہو. ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس جسٹ کرٹیسزم فار کرٹیسزم, اور کچھ چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی ہے. آج وہیں سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں, اور جیسے میں نے گزارش کی آپ سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بزنس سسٹمز کو صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں, آپ کو بار بار جو ایک میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مے بی یہ آپ کو پارٹ نہ لگے, لیکن بیسیکلی انہی سسٹمز کے تحت آپ کی ساری جو مین پاور ہے, آپ کے بزنس فورس ہے, وہ ورک کرتی ہے, اور وہیں سے ایتھکس جو ہیں ان کی جنریشن جو یا پھر ان کی ریجنریشن ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیسیکلی وہ قاعدے پڑھیں, وہ قانون پڑھیں جن کے تحت ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم یا سوشیو اکنامک سسٹم ہے وہ چلتا ہے. اس لیے یہ سارے جو ہم لاز ہیں یہ پڑھ رہے ہیں. Then we have Ricardo's assumptions. There are other assumptions, however, that are not so easy to get around. First, Ricardo assumes that resources used to produce goods, labor, equipment, factories, etc. do not move from one country to another. Yet today, multinational companies can and easily do move their productive capital from one country to another. سب سے پہلا جو اعتراض کرٹیسزم کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے that Ricardo said that resources they are not movable from one country to another country, and one country which has the absolute advantage of resources there, it would keep on having that. اس کو وہ absolute advantage جو ہے وہ ہمیشہ حاصل رہے گا اور وہ ریسورسز جو ہیں وہیں پہ رہیں گے. بعد میں یہ جو تھیوری ہوئی تھی یہ غلط ثابت ہوئی اس طرح سے کہ ملٹائی نیشنل جو ہیں وہ ایک ملک میں نہیں, 2 ملکوں میں نہیں, 100 ملک میں, یعنی کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو دنیا کی 100 ملکوں سے زیادہ ممالک میں اپنی پریزنٹیشن جو رکھتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر وہ اپنے انہی ریسورسز کو ٹرانسفر کرتی ہیں, اور یہاں پہ 2 صورتیں ہیں, یا تو اپنی مارکیٹ کو وہ شفٹ کرتی ہیں اور ان موسٹ آف دا کیسز اپنی پروڈکشن کو بھی شفٹ کرتے ہیں. جیسے اگر ہم مشہور زمانہ کچھ جو بیوریج ہے یا فوڈ چینز ہیں ان کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مارکیٹ کو بھی شفٹ کیا اور ساتھ ٹرانس ڈومیسٹک کمپنیز بنا کے اپنی پروڈکشن کو بھی دوسرے ممالک میں شفٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ریسورسز, اپنی ٹیکنیک, اپنے جو ان کی ہے پراپرٹی ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی, وہ ساری لے کے وہ دوسرے ملک میں آ گئے. اس میں ہیومن ریسورسز بھی ہیں, اس میں فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں, اس میں ٹیکنیکل ریسورسز بھی ہیں, اس میں انٹلیکچوئل ریسورسز بھی ہیں. تو یہ ایک بات جو ہے یہاں سے جو ملٹائی نیشنل کے کلچر سے ہمیں ملتی ہے, اور ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح سے یہ کلچر پھیلا, تو ایک بات ثابت ہو جاتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ریکارڈو کی یہ جو ازمپشن ہے کہ اگر 2 ممالک ہیں یا 3 یا 4 یا 5 ممالک ہیں, تو جن جن کے پاس اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں سے ریسورسز کو موبلائز کرنا ممکن نہیں. اس بات کو ہم ملٹائی نیشنل کے کانسیپٹ نے
غلط ثابت کر دیا. لیکن پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی شروع میں، آپ کو اس لیکچر کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تھوڑے سے اعتراضات یا تھوڑی سی جو کرٹیسزم ریکارڈو کے اوپر ہے، اس سے اس کی تھیوری جو ہے اس پہ آپ تھوڑی سی اس میں درستگی کر سکتے ہیں، اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کی افادیت اتنی ہے، اٹس سو اسٹرانگ تھیوری دیٹ وی کی ناٹ نگیٹ دی assumptions آف ریکارڈو. اس نے جو سوچا ہم بالکل قطعی طور پہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط تھا. اپ گریڈیشن اس کی یا اس کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنا، ریسرچ کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے لوگ، نئے نئے خیالات، نئی نئی ریسرچ آئی، تو وہاں تک یہ بات ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا اس کے اوپر اعتراض لگتا ہے ریکارڈو کے اوپر، یا دوسری جو سیکنڈ اس کی assumption تھی، اس کی ہم بات کرتے ہیں. سیکنڈ، ریکارڈو assume that each country production costs are constant and do not decline as countries expand their production or as they acquire new technology. اس نے کہا مختلف جو ممالک ہیں ان کے ہاں جو کنسٹرکشن، آپ کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی، وہ بالکل ایک کانسٹنٹ ہے اور اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں پروڈکشن ورسز والیوم کی، تو یہ بات پھر غلط ثابت ہو جاتی ہے، یا اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کس طرح؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اکانومی آف اسکیل کی بات کرتے ہیں، ایک ملک کے اندر ایک پروڈکشن کاسٹ ہے، وہ کانسٹنٹ ہے اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اکانومی آف اسکیل کیا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے 100 یونٹ تیار کرتے ہیں اور اس میں آپ کی جو فکس کاسٹ ہے وہ چیز ہی نہیں ہوتی. آپ اگر اس کے 200 یونٹ بناتے ہیں تو فکس کاسٹ پھر بھی چینج نہیں ہوتی، لیکن جو ویریبل کاسٹ ہے، یعنی فکس کاسٹ کیا ہے، جیسے آپ نے اپنی مشینری لگائی ہوئی ہے، آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کے جو کچھ بینک کا کچھ جو اگر قرضہ ہے خدا نخواستہ اس کا سود ہے، یا آپ کی کچھ ایسی، اور پھر ویریبل کاسٹ کیا ہے، آپ کی را مٹیریل کی کاسٹ ہے. آپ جتنا بنائیں گے اتنی بڑھے گی، جتنا کم بنائیں گے اتنی کم ہوگی. جب فکس کاسٹ سیم رہتی ہے اور ویریبل کاسٹ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 100 پیسز پہ بھی جو فکس کاسٹ ہے وہ سیم ہے، اور آپ کی 1000 پیسز پہ بھی جو فکس کاسٹ ہے وہ سیم ہے. ویریبل کاسٹ صرف چینج ہوتی ہے. اس ویریبل کاسٹ سے ہوتا یہ ہے کہ پر یونٹ جو قیمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر فرض کیا آپ ماچس کی ڈبیاں بناتے ہیں اور آپ 10 لاکھ ڈبیاں پروڈیوس کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میری جو قیمت ہے وہ ایک ڈبی کی 1 روپیہ مجھے کاسٹ کرتی ہے، تو اگر آپ اس میں کہیں کہ جی میری اس میں جو فکس کاسٹ ہے وہ 50% ہے اور 50% میری ویریبل کاسٹ ہے، تو اگر آپ اس کی جو 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ اگر ڈبیاں بنانا شروع کر دیں تو آپ کی جو فکس کاسٹ ہے وہ 50%، وہ 50% ہی رہے گی. ویریبل کاسٹ آپ کی جو را مٹیریل کی وہ بدل جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ پر میچ کا جو آپ کا ریٹ ہے یہ تقریباً ڈبل، جو اس کے کرنے سے تقریباً 70 پیسہ رہ جائے گا، یعنی روپے کی بجائے آپ کو 70 پیسے کی وہ پڑے گی. یہ جو 30% یا 35% کا آپ کو ایڈوانٹیج ہوا، اس کو ہم اکانومی آف اسکیل کہتے ہیں کہ جتنی آپ والیوم بڑھاتے ہیں پروڈکشن کا، پرائس جو ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، اور وہ ایک جب پرائس جو ہے ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے، جب پروڈکشن بڑھتی ہے تو پرائس کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو انورسلی پروپورشنل چیزیں ہیں، ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ تو نہیں رکھ سکتے، لہٰذا اس کی سیکنڈ assumption بھی جو ہے اس پہ کرٹیسزم ہوا. تھرڈ assumption جو تھی اس کی، ریکارڈو assume that workers can easily and unreservedly move from one industry to another. بیسیکلی وہ یہ کہتا ہے کہ جی بڑی آسانی کے ساتھ ہم وداؤٹ اینی ریزرویشن ایک جو لیبر فورس ہے اس کو دوسری انڈسٹری کے اندر موو کر سکتے ہیں. اب بظاہر دیٹ سیم ٹو بی کوائٹ ایزی تھنگ، بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اگر آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری وقتی طور پہ بند ہو گئی ہے اور آپ اس کو دوبارہ سٹارٹ کر کے صرف نئے سرے سے آپ اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ لیبر فورس رکھیں، تو آپ کو ایک بہت بڑا ٹائم چاہیے نئے لوگ تلاش کرنے میں، ان کو ری ٹرین کرنے میں، ان کو دوبارہ سے جو ہے ساری چیزیں سکھانے میں اور انڈسٹری کو چلانے میں. تو دیٹ از not very easy to do. It's quite difficult to do rather, I must say. لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ لیبر کو اگر ہم موبلائز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو دیٹ از quite difficult thing. یہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں ایکسپیٹریٹس جو ہے، ایکسپیٹریٹس کیا ہے؟ ہمارے وہ ورکر جو دوسرے ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہیں بیرونی ممالک میں جاتے ہیں، ٹیکنیشینز ہمارے جاتے ہیں، ہمارے انجینئرز جاتے ہیں، اس طرح دوسرے ممالک کے لوگ بھی مختلف ممالک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں.
تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے جی کہ اگر ایکسپیٹریٹس کی ہم بات کرتے ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں نوکری کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو پھر تو یہاں پہ ریکارڈوں کی جو تھیوری ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جی کہ نہیں, ہم جب موبلائز کرتے ہیں لیبر کو دوسری جگہ پہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. ایچ آر جو ہیں, ہیومن ریسورسز جو ہیں, ان کی جو نیچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ڈیمانڈ آف انڈسٹریز جو ہے ٹوٹلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. نیڈز آف انڈسٹری ٹوٹلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اب وہاں پہ جا کے نئی لیبر کو ری ٹرین کرنے میں, اور اس کو اگر آپ نئے سرے سے پوری انڈسٹری کی جو نارمل کلیچر ہے اس کو سمجھاتے ہیں, دیٹ از ویری ایکسپینسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ جاب اینڈ اٹس ناٹ فیزیبل. تو یہ دونوں نظریے جو ہیں یہ بہرحال یہاں پہ ہیں. ایکسپیٹریٹس والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے, اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یس اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. لیکن پھر بھی یہ بھی جو دو کمنٹس ہیں, اس سے بھی آپ دیکھیں کہ تھیوری کی جو بیسک سٹرکچر ہے, یا تھیوری کا جو ریکارڈوں کی بیسک ایک آپ کے پاس اس کی جو کنفرمیٹی ہے یا اس کی جو جینوئننس ہے, اس پہ فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اعتراض کیا ہے. In the same context, he is saying that yet when a company closes down because it cannot compete with import from another country that has a comparative advantage in those goods, the company's workers are laid off, suffer heavy costs, need retraining, and often cannot find comparable jobs. ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے اس کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈمپنگ, اینٹی ڈمپنگ لا کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک ملک میں جو لوکل انڈسٹری ہے اگر اس کے مقابلے میں دوسرے ملک سے ایک سستی چیز آنی شروع ہوئی ہے, تو ظاہر ہے اس ملک کی ڈومیسٹک انڈسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کے پاس اس سے چارہ نہیں سمجھتی کہ اس کو کلوز ڈاؤن کر دے. جیسے اگر ایک ملک جو ہے فرض کیا وہ جوتے بنا رہا ہے اور دوسرے ملک سے اس سے آدھی قیمت پہ یا 40% یا 50% کم جو قیمت ہے اس پہ جو جوتے ہیں وہ آتے ہیں, اور لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اتنا بڑا لاس جو ہے اس کو میک اپ نہیں کر سکتی, یا اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ انسٹیڈ آف رننگ انٹو کانسٹنٹ لاسز, وہ پھر انڈسٹری بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے ممالک میں دوسرے ممالک کی نسبت جو انڈسٹریز ہیں جہاں پہ آپ نے اکانومی آف اسکیل دیکھی, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. بہت سارے دوسرے ممالک کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہوئیں. ہمارے ہاں لاتعداد ایگزامپلز ہیں. ایون امریکہ جیسے ملک میں جیپنیز کارز کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز تھیں, چھوٹی انڈسٹری بڑی انڈسٹری دونوں, بیکاز بڑی انڈسٹری کو ہمیشہ وینڈر انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری جو وہ چلاتی ہے ساتھ ساتھ, تو وہ بہت سارے لیڈ آف ہوئیں, اور بہت سارے جو اسٹاف تھا دیٹ واز بائی لیڈ آف بائی دی. ایون اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے کوئی 2002 کی یا 2001 کی, تو اس عرصے میں بھی جو ہمارے پاس فگر ہے تقریباً 2,64,000 کے قریب جو لوگ تھے, they were laid off by LSCs جو لارج اسکیل انڈسٹریز تھی. انہوں نے تقریباً یہ 2 سال میں کوئی 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو تھے ان کو فارغ کیا, بیکاز وہ انڈسٹریز جیسے ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز امریکہ میں موسٹلی کلوز ہونا شروع ہو گئی. اس کی وجہ تھی کہ پاکستان, بنگلہ دیش, تائیوان, سری لنکا, چائنا, یہاں سے اتنا زیادہ ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس تھیں وہ جانی شروع ہو گئی کہ لوکل پروڈکٹس جو تھیں وہ ہائی ریٹ کی وجہ سے فیزیبل نہیں رہی. تو یہاں پہ اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اوکے دس مے بی ویری ایزی ٹو شفٹ دی لیبر, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ری ٹرین دیم اینڈ ری اسٹارٹ اے تھنگ ود اے نیو لیبر. اس کے لیے آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے, اور اگین جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ ہر انڈسٹری کے ساتھ ان کی ایک ایکوینٹنس ہوتی ہے, ایک ان کی ایک جو ہے دیر از اے ہارمنی ود سم اسپیشل انڈسٹری. آپ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ایک اگر ورکر کو دیکھیں تو اس کے پاس ایک خاص قسم کی مہارت ہوتی ہے اس انڈسٹری کو چلانے کی. آپ ایک نئی لیبر لے کے آتے ہیں تو مے بی اس کو وہ لیبر اچیو کرتے ہوئے 2 یا 3 یا 4 سال لگ جائیں. اس لیے اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو ری ٹرین دا نیو پیپل, اور اس طرح سے ان کو نئے طریقے سے اگر ہم یا نئے سرے سے ہم ان کو موو کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو اس پہ لگتا ہے اعتراض لگتا ہے وہ بھی اگین لیبر کے اوپر ہی لگتا ہے کہ جی ری ٹریننگ جو ہے وہ بھی خاصی ڈیفیکلٹ ہے اس کی. ہم مزید دیکھتے ہیں اس میں کیا جی کوئی تھیوری کے پاس ہے. ریکارڈو کی assumption پھر جو فائنلی ہے, اینڈ پرہیپس موسٹ امپارٹینٹلی ریکارڈوز اگنورز انٹرنیشنل رول سیٹرز. انٹرنیشنل ٹریڈ inevitably leads to disagreement and conflicts, and so countries must agree to
abide by some set of rules and rule setters. ریکارڈو نے جہاں پہ ساری تھیوریز اور جہاں پہ ساری ایزمپشنس کی، میجر 4 اس کی ایزمپشنس تھی، ان ایزمپشنس میں ایک بات جو بہت کلیئر ہوتی ہے کہ اس نے ٹوٹلی رول جو ہے لیجسلیٹرز کا یا کنٹریز کو جو ایک فورس یا ایک جو قاعدہ ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اس کو نگیٹ کر دیا ہے. جس طرح ہم اگر دیکھتے ہیں تو وی ہیو body, a strong body sitting behind the doors in the power corridors of Geneva, which is WTO. And we have to play the game according to their settled rules. Since as signatories, all the countries who have signed the WTO agreement, they have certain rules to abide by. And the settlers of these rules, they are having very good governance for making sure that we are abiding those rules. یہ بات جو ایک امپورٹ کے کنٹرولز ہیں، ڈیوٹی سٹرکچر ہے، آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی بات ہے، آپ کے اینٹی ڈمپنگ رولز ہیں، ڈومیسٹک مارکیٹ کو سیو کرنے کی بات ہے. کوٹے سسٹم چلے ختم ہو گئے لیکن پھر بھی ہر ملک کے اندر انوائرمنٹل جو ہیزرڈز ہیں ان کی بات ہے. پھر دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹینڈرڈائزیشن دیٹ یو مسٹ کمپیٹ ود دی ادر کنٹری ویئر یو آر ایکسپورٹنگ دا تھنگس اباؤٹ دا لوکل اسٹینڈرڈس، اور اس کے لیے پھر آپ کو اپنے انوائرمنٹل اسٹینڈرڈ جو وہ چینج کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو اپنی جو کنڈیشن ہے ورکنگ پلیس کی وہ ٹوٹلی چینج کرنی پڑتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ڈیزائر اسٹینڈرڈ آف دی امپورٹنگ کنٹری. تو یہ ایک اٹس ناٹ اے فری ورڈ جہاں پہ ہر انسان جو ہے یا ہر ملک جو ہے یا ہر ایک انڈسٹری وہ اپنی فری ول کے ساتھ، جیسے کہ ریکارڈو کی تھیوری سے پتہ چلتا ہے یا اس کی ایزمپشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فری ول کے ساتھ جس طرح چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. There are certain rules. There are certain rules and there are certain agencies, institutions to look at the governance and application of these rules. کس طرح سے یہ گورن ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ اس کو، جیسے میں نے گزارش کی کہ WTO کے سارے لاز ہیں، اس کے اندر ریسٹرکشنز ہیں بے شمار اس کے اندر کلازز ہیں، اور ان کو واچ کرنے کے لیے there is a strong body. And that body even have the power to impose certain restrictions. ہم نے اس میں ذکر تو ابھی نہیں کیا لیکن یورپین یونین کے اوپر ایک بہت بڑی ریسٹرکشن جو WTO نے لگائی وہ بوائن میٹ، جو ٹریٹڈ میٹ ہوتا ہے، ہارمون ٹریٹڈ میٹ، اس کی ہے. اب اگر یورپین یونین کے اوپر WTO جو ہے اس کی باڈی جنیوا سے ریسٹرکشن لگا سکتی ہے تو ہر ایک جو ملک ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگ سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے ہمیں کوئی اعتراض ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وی ڈو ہیو سم رولس فار دا گیم اینڈ وی آر سپوز ٹو فالو دیز رولس اینڈ پلے دا گیم اکارڈنگ ٹو دیز سیٹلڈ رولس. اور اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو وی ہیو سرٹن باڈیز. سو ہم اس لحاظ سے ٹو چیک اس، اس لحاظ سے ہم فری نہیں ہیں. تو یہ ایزمپشن کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں اور ہر ملک جو اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے، اس میں لیجسلیشن کو اور ان رولز کو، رول سیٹلرز کو ریکارڈو نے اگنور کیا، وچ از اگین ٹیکن ایز مے بی ریکٹیفائنگ آف ہز تھیوری. بٹ اگین پھر میں نے گزارش کی کہ اس سے بھی تھیوری کی جو افیکٹونیس ہے اس میں کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے. پھر ہمارے پاس جو اگلا نام آتا ہے دیٹس مارکس، ویری renowned name in the world of philosophy of politics. جو ہماری درجہ بندی کی جو ہے اکانومی ہے جس میں ہم کلاسزم جس کو ہم کہتے ہیں، سوشل کلاسزم، اس میں کارل مارکس بہت زیادہ اس کا نام گنا جاتا ہے. اور اسپیشلی اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو سینگز ہیں، دے آر آل اباؤٹ دی سوشل کلاسزم، اور ہی از اگینسٹ دی کیپٹلزم. ایک ایسا آدمی جو ٹوٹلی کیپٹلزم کے خلاف ہے، اینڈ ہی از مور اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ورکنگ کلاس. کارل مارکس کی جو نظریہ ہے اس کے اوپر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم چلتا ہے، کمیونزم میں، سوشلزم کے اندر جو نظریات فالو کیے جاتے ہیں ٹوٹلی وہ کارل مارکس کے کیے جاتے ہیں. اس لیے سم ٹائم دیز سسٹمس آر آلسو نون ایز مارکسزم. جو مارکس ہے اس کے جو رول ہیں اس کے لحاظ سے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہاں پہ مارکسزم جو ہے وہ چل رہی ہے، جہاں پہ سوشلزم یا اس قسم کا کوئی جو سیاسی نظام ہے وہ نافذ ہے. کارل مارکس کا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. Karl Marx offers the most critical view of modern private property and free market institutions.
Marx claims that free market capitalism necessarily produce extremes of inequality, since capitalist system offers only two sources of income, owning the means of production and selling one's labor. وہ یہ کہتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سسٹم کی بات کرتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پورے نظام کی بات کرتے ہیں, تو پرائیویٹ جو پراپرٹی ہے, جب ہم جہاں پہ جس طرح ایڈم اسمتھ کہتا ہے کہ ہر شخص کو, ہر ملک کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ اپنے لوگوں کو پرائیویٹ پراپرٹی ہے, بزنس ان کی, اور فریلی اس کو موو کرے جہاں وہ چاہتا ہے. گلوبلائزیشن کی جیسے ہم ریکارڈو کو بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ بیسیکلی ہر شخص کا حق ہے, لیکن اس حق کو وہ محفوظ نہیں رکھتا. اس حق کو اگر وہ محفوظ رکھتا ہے تو پھر اس کو مس یوز کرتا ہے. مس یوز کس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن پہ, اپنی ورکنگ پلیس پہ اس پرائیویٹ پراپرٹی کی وجہ سے جو مزدوری ہے لوگوں سے کرواتا ہے, اور ان کی مزدوری کا فائدہ اٹھاتا ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس یہ پروڈکشن کی سہولت یا یہ جو پراپرٹی ہے وہ نہیں ہے, اینڈ دے آر سیلنگ دیئر لیبر. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ایک انیکویلٹی جو ہے وہ ایک پروڈیوس ہوتی ہے, ایک جو درجہ بندی ہے وہ آ جاتی ہے, ایک جو صورتحال ہے جس میں جو غیر برابری کی جو ایک ہے بات, وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کلاسز بن جاتی ہیں, سوشل کلاسز جو کہ آپس میں برابر نہیں ہے. اور وہاں پہ وہ کام کے کرتا ہے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سے کہ وہ لیبر کو سیل کرتا ہے تھرو اٹس پروڈکشن اسٹرینتھ. لوگ وہاں پہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. میں اس کی سادی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک فیکٹری اونر ہے اور وہ مزدوری کرواتا ہے لوگوں سے اور پھر اپنی پروڈکٹس کو بیچتا ہے, تو مارکس یہ کہتا ہے, کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پہ آتے ہیں اور یہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پراپرٹی یعنی وہ فیکٹری نہیں ہے جو کہ اس بندے کے پاس ہے جو اس کا اونر ہے. وہ آدمی اس پرائیویٹ پراپرٹی کی بنا کے اوپر یہ لیبر جو ہے اس کو لیتا ہے, اس کو استعمال کرواتا ہے پروڈکشن میں, اور پھر اس کو بیچتا ہے, یعنی اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچتا ہے. تو اس لیے از موسٹ بینیفیشل پرسن. تو یہ ایک انیکویلٹی جو ہے ایک معاشرے کے اندر, جو ایک غیر یعنی برابری کا جو تصور ہے اس کو ختم کرتا ہے. یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر بہت بڑا ایک انقلابی جو قدم تھا اٹھایا گیا. اگر ہم بات کرتے ہیں مارکسزم کی اور ہم بات کرتے ہیں اس کے نظریات کی, تو ایک پورا جو دنیا کے اندر ایک پورا خطہ, ایسٹرن یورپ, رشیا, چائنا, اس کے علاوہ کچھ ویتنام اور موزمبیک جیسے ملک, چھوٹے ملک جو تھے, یہ سارے جو ایک کیوبا اسٹل آج کے دور میں بھی جب یہ سسٹم خاصا ناکام ہو چکا ہے, مارکسزم جو ہے اس کے حق میں انہوں نے بہت باتیں کی. تو اس کے اندر بیسیکلی جو کارل مارکس کا تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی سے آپ جنم دیتے ہیں ایک ایسی کلاس کو جو لوگوں کی مزدوری کو بیچتی ہے اس پراپرٹی کی اسٹرینتھ کے بیس پہ پر, اور اس سے پھر معاشرے کے اندر انیکویلٹی جو ہے, جو 2 کلاسز یا 3 کلاسز بنتی ہیں وہ اس کے اندر بن جاتی ہیں. اور یہ ایک بیسیکلی خاصا کریٹیکل ایشو ہے. پھر مارکس یہ کہتا ہے workers cannot produce anything without the owner of the productive forces, but owners do not pay the full value of the workers' labor. They pay workers what they need to subsist, keeping the rest of themselves and gradually becoming wealthier as a result. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ورکر ہے اس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ کسی چیز کو پروڈیوس کر سکے. اس کے پاس اسکل ہے, اس کے پاس ایک لیبر کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اس کے پاس وہ پراپرٹی نہیں ہے, اس کے پاس وہ پروڈکشن ایکسیسریز نہیں ہے جس کے ذریعے ایک پروڈکٹ کو وہ بنا سکے. اسی بات کو جو اونر ہے, پراپرٹی کا اونر ہے, وہ استعمال کرتا ہے, اور اس طرح سے جتنی وہ لیبر کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو پیسے نہیں دیتا, صرف اتنے پیسے دیتا ہے جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے اور زندہ رہ سکے. سرپلس جتنا پیسہ ہے وہ اپنے آپ پہ وہ خرچ کرتا ہے, جس سے روز بروز وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. ہم اگر تاریخ کو دیکھیں, ہم اگر ایک سسٹمز کی تاریخ کو دیکھیں, سوشو اکنامک سسٹم کی تاریخ کو دیکھیں, اگر ہم
مختلف ممالک کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایک جگہ پہ آ کے مارکسزم جو ہے یا کارل مارکس کے جو آئیڈیاز ہیں یہ بڑے ہمیں ہائٹ پہ نظر آتے ہیں کہ ایک پوری دنیا نے اس کو ایک خطہ تھا پورا. میں نے جیسے گزارش کی رشیا، ایسٹرن یورپ اور چائنا اور یہ اس کے ارد گرد کے جو ملک ہیں، مارکسزم پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہاں پہ لاگو ہوئی اور پھر یہ آخر کار یہ سسٹم فیل بھی ہوا، ہمارے سامنے فیل ہوا. فیلیور کی ریزنز جو تھیں وہ بھی سمجھ آتی ہیں کہ ٹھیک ہے جہاں پہ انیکویلٹی تھی وہ ایک علیحدہ سے مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو تھیں اس سسٹم میں لوگوں کو نہیں مل سکیں. رائٹس جو تھے ان کی بات ہم نے کی، ہم نے فیئرنیس کی بات کی، ہم جو ایک شیئر اکارڈنگ ٹو پروڈکشن کی بات کرتے ہیں اس کی پھر ہم نے بات کی کہ جی وہ اس سسٹم میں نہیں ہے. تو یہاں پہ مسئلہ ابھی اس کو کریٹیسائز کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ایک نظریہ ضرور ہے جس کے اوپر بہت سارا عمل بھی ہوا، ہو بھی رہا ہے، اور اس میں فیلیورز بھی بہت ساری آئیں اور سٹل کچھ چھوٹے سے ملک جو ہیں، تھوڑے سے ملک اس کو لے کے چل بھی رہے ہیں. He said increased alienation for workers. They are separated from what is actually there in 4 ways. کہتے ہیں کہ جی اصل میں اپنی جو اصل جگہ ہے یا اپنی جو رائٹس ہیں یا ان کی جو حقوق ہیں ان سے انہیں بیگانہ کر کے ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. کیپٹل سوسائٹی نے اکارڈنگ ٹو کارل مارکس لوگوں کو اجنبی بنا دیا اپنے لوگوں کے لیے، ان کی کلاسزم کر دی، ان کو بالکل اپنے سے اکھاڑ کے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پھینک کے رکھ دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انجسٹس ہے، سوشل انجسٹس جو ہے، یہ بیسیکلی ایک جو نظام ہے، جو طبقاتی نظام جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. اس کے بارے میں یہ فردر کہتا ہے ان کیپٹلسٹ سوسائٹیز the product that the workers produce by his or her labor are taken away by the capitalist employer and used for purposes that are antagonistic to the workers' own interest. وہ بڑی کلیئرلی بات کرتا ہے ایکسٹریم کے اوپر جا کے کارل مارکس کہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں ایک ایسا نظام جہاں پہ آپ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو اونر ہے کسی فیکٹری کا یا کسی پراپرٹی کا وہ مزدوروں سے مزدوری کرواتا ہے، اور چاہے وہ خواتین ہیں وہ حضرات ہیں ان سے مزدوری کروا کے جو اس کو پیسہ ملتا ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اور جو امپلائر ہے ان کا جو آجر ہے وہ مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیتا، بلکہ آجر جو ہے اس کو اپنے ذاتی جو ہے حیثیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی ذاتی دولت جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مزدور کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہیں. دے آر اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی جو یہ رولز ہیں اس کے، یعنی ہی از جسٹ پیئنگ دیم لٹل منی ٹو سروائیو اینڈ ریسٹ ہی از کیپنگ اکارڈنگ ٹو مارکس ایٹ دی اسٹرینتھ آف ہز پراپرٹی. اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو سارا ایک ان ایکول یعنی طبقاتی نظام جو ایک غیر مناسب سا وہ اس نے جو اس کو کہا کہ رویہ اختیار کرتا ہے امپلائر، اس میں وہ مزدوری چونکہ پوری نہیں دیتا، اس لیے یہ ایک کلاس جو ہے یہ بالکل علیحدہ ہو کے اس نے ایک بالکل ایلینیشن یعنی اس کو ایک اجنبی بنا کے سائڈ پہ کر دیا. تو یہ اس کے مفادات کے، اس کلاس کے یا لیبر کے مفادات کے خلاف ہے. بات یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر ہم کہیں کہ جی ہم طبقاتی نظام کی بات کریں تو دنیا کے اندر ہم بہت سارے جگہوں کے اوپر ہم نے اس کی فیلیور دیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے جی یہ نظام کیپٹل کنٹری کے اندر بھی جہاں پہ کیپٹلزم ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک خاص جو نظام ہے وہ بالکل ہوتا ہے. اور یہ بات کہ جی پروڈکشن کے مطابق کسی کو کسی کا شیئر ملتا ہے، اس کے اوپر بھی بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں. ہم نہ حتمی بات کیپٹلزم کو کہہ سکتے ہیں، نہ ہم حتمی بات اس کی کر سکتے ہیں کہ جی مارکس صحیح کہہ رہا تھا، نہ ہم حتمی بات. ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بیسیکلی پریکٹیکلی کیا ہوا، کس طرح سے ساری تھیوریز جو ہے وہ ناکام ہوئی یا کامیاب ہوئی، اور ہم ایک رزلٹ کس پہ پہنچتے ہیں. دوسری بات، کیپٹلزم فورسز ڈیولپ پیپل انٹو ورک دیٹ دے فائنڈ ڈسسیٹسفائنگ، انفلفلنگ اینڈ دیٹ از کنٹرولڈ بائی سم ون ایلس. وہ کہتا ہے کہ جو نظام ہے کیپٹلزم کا، جو نظام ہے بیسیکلی سرمایہ کاری کا جو نظام ہے، جس کو اس نے سرمایہ داری کا نظام کہا ہے، کہ سرمایہ داری کا نظام جو ہے یہ بیسیکلی مجبور کرتا ہے کسی مزدور کو وہ مزدوری کرنے پہ جو اس کو پسند نہیں ہے.
یعنی ایک ایسا کام جو آپ کو پسند ہے اس کو کرنے سے آپ کو ایک سینس آف فلفلمنٹ ملتی ہے, ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے. جو کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو انڈسٹریل سائیکالوجی کہ جی آپ کی مزدوری کے بعد سب سے بڑا جو کسی مزدور کو چیز ملتی ہے, اس کو سرمایہ ملتا ہے, وہ اس کی سیلف سیٹسفیکشن ہے, اس کی سیلف فلفلمنٹ ہے, کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے مطمئن تصور کرتا ہے جب اپنی پسند کا کام کر لیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس آدمی کو فرض کیا کارپینٹر کا کام پسند ہے, وہ کارپینٹر کے شعبے میں نہیں ہے, مے بی وہ ایک بلیک اسمتھ ہے, لوہار کا کام کر رہا ہے. ایک آدمی ایک شاپ کے اندر کام نہیں کرنا چاہتا, ہی وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ, وہ کہتا ہے جی میں ایک پینٹر بننا چاہتا ہوں. اس کو ایسے حالات میں اثر نہیں آیا کہ وہ پینٹنگ سے یا روٹی نہیں کما سکتا, مے بی ہی از ورکنگ ان اے ٹیکسٹائل فیکٹری. تو وائل ہی از ہیونگ very fond of he's very fond of painting and he's supposed to do the job of some textile industry, تو وہ اس جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, اس کی سائیکولوجیکل فلفلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ اگینسٹ اس کی ول کے ہم اس سے کام کروا رہے ہیں. دیٹ از ون آف دی جو ایک بڑا میجر جو ایک اعتراض ہے کارل مارکس کو کیپٹلزم پہ, جو کیپٹلزم پہ یعنی سرمایہ داری نظام کے اوپر جو ہے, یہ اس کو ایک دوسرا ایک بڑا اعتراض جو ہے. پھر وہ کہتا ہے کیپٹلزم alienates people from themselves by instilling in them false views of that their real human needs and desires are. یعنی جو سرمایہ کاری نظام ہے یا سرمایہ داری نظام ہے, یہ لوگوں کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیتا ہے. ان کے اندر جو خواہشات ہیں ان کا پورا نہ ہونا, ان کی سیلف کی فلفلمنٹ نہ ہونا, ان کی ڈیزائرز کا پورا نہ ہونا, یا ان کو اس طریقے کے ساتھ کہ فالس ہوپس جو ہیں وہ رکھنی, اور ایک فینٹسیز کے اندر رہنا کہ یہ چیز, یا ایک چیز جس کو وہ بڑا کلیئر اپنے بکس میں بیان کرتا ہے کہ جی ایک ڈسسیٹسفیکشن آف اچیومنٹ ہے, کہ جی ایک شخص کو یہ جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے اور میں اس سے کام کرتا ہوں اور اس سے فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے, یا جو میرا امپلائر ہے اس کے پاس فلاں چیز ہے اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک سیگنگ اسپرٹس جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. یعنی اس کے اندر جو ایک اس کی امید ہے یا اس کی جو ایک ہوپ ہے وہ اس کو ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے, which is quite according to Marx is quite miserable جو فیلنگ ہے, اور وہ اس کو اسی کلاسزم کا حصہ سمجھتا ہے. اور اس کی اگین بیس یہ بتاتا ہے کہ کیپٹلزم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آتی ہیں, اور اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے گروپ میں تقسیم کر دیا گیا, اور ایون ان کی اپنی جو پہچان ہے پرسنل وہ ختم کر دی گئی ہے. مارکس بہت ایکسٹریمسٹ ہے اپنے نظریات کے بارے میں, اور یہ پوری دنیا میں ایک بات جو ہے دو بندوں کے بارے میں, کارل مارکس کے بارے میں اور نیکولائی لیلینڈ کے بارے میں, کہ دے آر ویری ایکسٹریمسٹ اباؤٹ دیئر آئیڈیاز اور اپنے نظریات کے بارے میں. پھر اس نے دو جو کلاسز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اس نے کہا جی طبقاتی نظام کے اندر دو سوشل کلاسز جو ہے وہ بنی. ایک کلاس کو اس نے بورژوا کلاس کہا جو کہ عمرہ کی کلاس ہے, بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ جب آپ انقلاب فرانس کی اس نے بات کی اپنی ایک بک میں, اور اس نے کہا کہ انقلاب فرانس میں جو دور تھا اس دور میں لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا, اتنا زیادہ لوگوں کے پاس جو تھی آسائشیں تھیں کہ لوگ مجبور ہو گئے ایک دوسرا طبقہ کے انقلاب لائے, اور اس دور کو اس نے سینسسی کا نام دیا. اسی طرح اس نے جو عمرہ کا طبقہ ہے اس کو اس نے بورژوا کہا, اور جو لوگ مزدور تھے ان کو پرولٹیریٹ یا پرولتاری جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پرولتاری, اس نے کہا کہ جو یہ دو طبقے ہیں یہ جو سوشلسٹ ممالک ہے ان کے اندر یہ اس کا نظریہ بہت زیادہ جو ہے اس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی, اور یہ کلاسز جو تھی ایک بڑی سمبولک سی کلاسز بن گئی, اور دنیا کے اندر جو ایک ٹرینڈز بنا ایموشنل کلاسیفیکیشن کا ان ممالک میں جو کہ پرو مارکسزم تھے, اس میں یہ بہت زیادہ طبقاتی جو فرق تھا یہ اس کو بہت ابھارا گیا کہ دو کلاسز جو ہیں ان کے اندر یعنی بورژوا اور پرولتاری جو ہے ان کے اندر منقسم ہے ہمارا سارا جو سرمایہ داری نظام ہے. اس capitalist societies alienate human beings from each other. سرمایہ دارانہ نظام نے جو لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے by separating them into antagonistic and unequal social classes
ایک دوسرے کے مخالف اور جو غیر برابر جو سوشل کلاسز ہیں ان کے اندر ان کو تقسیم کر دیا ہے. دیٹ بریکس ڈاؤن کمیونٹی اینڈ کیئرنگ ریلیشن شپ, نیملی دا بورجواز اینڈ پرولیٹیریٹس. یعنی اس نے دو جو ہے نظام ان کے اندر تقسیم کر دیا, دو طبقات کے اندر تقسیم کر دیا, جن کے اندر ایک خاص قسم کی ایلینیشن, بیگانگی جو ہے وہ پیدا ہوگی, اور دونوں کلاس اپنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف سمجھنا شروع ہوگی. اور یہ دو کلاسز کیا تھی؟ بورژوا اور پرولتاری جو تھے. پرولٹیریٹس جو تھے وہ اور بورژوا, یہ دونوں کو اس نے کہا کہ بورژوا وہ لوگ ہیں who are very rich people and he according to him and they are rich because of the working ability of proletariats. جو پرولتاری ہیں ان کی جو ورکنگ کیپیبلٹی ہے اس کو انکیش کرتے ہیں اور ان کو مزدوری پوری نہیں دیتے, اس لیے جو طبقہ دوسرا ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اور جو پرولیٹریٹس ہیں وہ غریب تر ہوتے جاتے ہیں. یہاں پہ آ کے اس کے یہ جو میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ نظریہ دنیا میں بہت عرصے تک جو ہے ایک سمبولک حیثیت رکھتا رہا ہے. کمیونزم اور سوشلزم یا مارکسزم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس نظام جو حکومت میں یا اس جو نظام کاروبار میں یا بزنس سسٹم کے اندر یہ بات بہت واضح طور پہ کہی جا رہی. دین دو یوٹیلیٹیرینز کلیم دیٹ پیپل وڈ بی لیزی وداؤٹ پرائیویٹ پراپرٹی. ہمارے ہاں جو یوٹیلیٹی کا کانسیپٹ تھا یوٹیلیٹیرینز کا, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک پراپرٹی نہیں ہے, یعنی اس کے پاس پروڈکشن سائڈ نہیں ہے, تو ہی ول بی ناٹ ڈوئنگ اینی پروڈکٹیو تھنگ. بالکل اسی طرح آپ اگر ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہی ڈونٹ ہیو دی اسکلس اینڈ ود اسکلس ایون ہی ڈونٹ ہیو دی پروڈکشن فیسلٹی, تو ٹھیک ہے وہ ایک آرام سے بیٹھ جائے گا اور وہ کرے گا کچھ نہیں. لیکن اگر اس کے پاس اسکلز ہیں تو اس قسم کے اسکلز کو اگر اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو وہ کہاں لے کے جائے گا؟ مے بی ہی ول پینٹ سم تھنگ, مے بی ہی ول ہیو اے پیس آف میوزک, مے بی کچھ اس نے کوئی سم پیس آف سانگ اور پیس آف رائٹنگ اس نے بنا لیا. لیکن وہ یہ یوٹیلیٹیرین کہتے ہیں کہ اگر ہم یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ چیز جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اس کی یوٹیلیٹیرین کے مطابق پراپرٹی کے بغیر یہ جو تصور ہے یہ پھر چلتا نہیں ہے. اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, فنکارانہ صلاحیتیں جو ہیں, اس سے آپ بے شک پسلی کام کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, لیکن ملکی نظام, پیداواری نظام, پروڈکشن جو ہے وہ اس سے نہیں چلتی. تو یہاں پہ دوسری جو بات انہوں نے کہی وہ یہ ہے, مارکس counters that by this argument the bourgeois owners should long ago have wasted away. They do not work while those who do cannot acquire any real property. کہتا ہے اگر یہ بات ہے یوٹیلیٹیرینز کی تو بورژوا کو تو پھر بہت عرصہ جو ہے چونکہ وہ بیکار بیٹھے رہتے ہیں ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا, اور اس کے جو نسبت ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو, یعنی جو جس کو وہ پرولتاری کہتا ہے, ان کو تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے تھا اور ان کو ان کی جگہ لینی چاہیے تھی. لیکن چونکہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے اور وہ ایک پراپرٹی کے مالک ہیں, یہ دونوں کلاسز میں جو فرق آیا ہے وہ اونرشپ کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے اس آرگومنٹ کو جو یوٹیلیٹیرینز کا آرگومنٹ ہے, اس کو کارل مارکس نے بڑی سیدھی سیدھی ایک اس سے مثال سے واضح کیا ہے کہ اگر ہم بورژوا کو دیکھتے ہیں یا پرولٹیریٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو سیدھی سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بورژوا کو دیکھیں تو پھر وہ کام تو نہیں کرتے. دے آر جسٹ لیونگ آن the verge, on the basis, on the strength of their ownership of property. اور اسی کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہی وہ کہتا ہے بیس ہے کلاسزم کا. نیکسٹ جو وہ بات کرتا ہے ایک نظریہ ہے جس کو ہم ہسٹوریکل مٹیریلزم کہتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں. The real purpose of government according to Marx is to protect the interest of the ruling classes of the owner. وہ کہتا ہے کہ حکومت کا جو اصل مقصد ہے مارکس کے خیال میں وہ صرف ان لوگوں کے تحفظات کو, ان لوگوں کی حفاظت کرنا, ان لوگوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے جو رولنگ کلاس ہے. یعنی گورنمنٹس دے آر مینٹ فار بورژواز ناٹ فار پرولٹاریٹس. یہ ایک خاصا ہارش قسم کی جو اس کی سوچ ہے شروع سے رہی کہ گورنمنٹس جو ہیں دے آر نیور, حالانکہ اس طرح سے ہے نہیں. جو اگر ہم سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں
جہاں پہ آپ ڈیموکریسی ہے یا عام سوسائٹیز میں تو گورنمنٹ دے آر فار ایوری باڈی. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, گورنمنٹ صرف اس طبقات کے لیے ہے جو مراد یافتہ طبقہ صرف وہ ہے جو کہ امیر طبقہ ہے. دوسرے طبقے جو ہے ان کے لیے گورنمنٹس بنی نہیں ہیں اور ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دیتی. اونلی they are facilitating those people who are already very rich. The forces of production of a society, its substructure always have historically given society its class and its superstructure of government and popular ideologies. Those in power promote the ideologies that justify the position of privilege. وہ کہتا ہے کہ نظام حیات اس طرح سے ہے شروع سے کہ حکومتوں نے انہی لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے, انہی لوگوں کے لیے جو ہے جگہ رکھی ہے جو ان کے مفادات کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور چونکہ گورنمنٹس کے اندر بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود بورژوا ہوتے ہیں اور ایک نظام کے تحت اوپر آئے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنے طبقے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ان کے طبقے کے خلاف ہو. تو گورنمنٹس جو ہیں یا ہسٹوریکلی جو سوسائٹی جو ہے اس کی جو کلاس ہے وہ ایک اس طرح سے حفاظت کرتی ہے اپنے لوگوں کی, اس طرح سے ان کو پیمپر کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ہیں دے آر ایک جو اس سے ہم ویشیس سرکل کہہ سکتے ہیں, یعنی ان کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے, ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. مارکس کے نزدیک جو آئیڈیالوجی ہے, جو بورژوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے, اس لیے کہ جب وہ اس آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہمیں ایک ہارشنس نظر آتی ہے, ایک سخت رویہ نظر آتا ہے, وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو مارکس کے خیالات ہیں وہ قطعی طور پہ جو سرمایہ داری نظام ہے یا کیپٹلزم ہے اس کے خلاف ہے, اور ہی از ویری مچ پرو دی ادر سسٹم جو کہ لیبر کے حقوق اور ان کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہے, جو کہ بیسیکلی مارکسزم کی بنیاد ہے. پھر کارل مارکس کی بات ہم جو کرتے ہیں سیکنڈلی, the result of unrestrained free markets and private ownership will be a series of disasters for working people, leaving them emasculated. Three general tendencies will combine to bring this about. وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے جس کے تحت آپ کلاسزم پیدا کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی ایک ایسے سسٹم کو, ایک ایسے سلسلے کو جنم دے رہا ہے جو ایک سیریز ہے ڈیزاسٹرز کی, ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا, یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر آپ کو ڈیزاسٹرز جو ہیں یا آپ تباہی کی طرف آپ کو یہ نظام جو ہے یہ لے کے جا رہا ہے, جس کے اندر آپ لوگوں کی جو ہے پوری طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے. لیونگ دیم, اور اس طرح سے ان لوگوں کو جو بیسیکلی ایک دوسرے سے علیحدہ کر رہا ہے, بکھار رہا ہے لوگوں کو یہ نظام جو ہے, بجائے ان کو اکٹھا کرنے کے, سمیٹنے کے, ان کو امرسینیٹ کر رہا ہے, ان کو جو ہے وہ لوگ بکھر رہے ہیں. ان کی جو ایک آپس میں طبقاتی جو نظام ہے اس سے طبقے بن کے لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات ہم یہاں پہ یہ کبھی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ یہ بات غلط ہے یا بات صحیح ہے. ہم چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے مختلف آئیڈیالوجیز کو دیکھنا ہے, مختلف آئیڈیالوجیز کو پڑھنا ہے اور اس کو جسٹ سیک آف نالج ہم نے اپنے مد نظر رکھنا ہے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ نہ کسی چیز کے پرو ہیں نہ کسی چیز کے اگینسٹ ہیں, ہم نے پڑھائی کی خاطر ہر چیز کو پڑھنا ہے. اس لیے آپ ذہن میں جب بھی کسی نظام کو, کسی ضابطے کو پڑھیں تو اپنی ذاتی رائے کے بجائے اس کو صرف اس لحاظ سے پڑھیں کہ یو آر گیٹنگ دس ایجوکیشن فار سیک آف یور, اپنی پرسنالٹی بلٹ اپ کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. آپ جسٹ اس کو ایز ایجوکیشن ٹریٹ کریں. یہ میری آپ سے ذاتی نصیحت اور استدعا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جو ٹینڈنسیز ہیں, 3 جنرل ٹینڈنسیز اس سے جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل, ماڈرن جو کیپٹلسٹ سسٹم ول ایگزیبٹ این انکریزنگ کنسنٹریشن آف انڈسٹریل پاور ان ریلیٹیولی فیو ہینڈس. کہ جو ماڈرن یہ سسٹم ہے سرمایہ کاری کا, اس سے جو نظام ہے سرمایہ داری میں جو اونرشپ کا نظام ہے یا انڈسٹریل سسٹم ہے, ہمارا جو کاروبار یہ سمٹ جاتا ہے کچھ ہاتھوں کے اندر, یعنی ہر آدمی کے پاس اس کے حقوق نہیں ہوتے. As self-interested private owners struggle to increase the assets they control,
little business will gradually be taken over by larger firms that will keep expanding in size. چھوٹا کاروبار جو ہے یعنی اس کے مطابق کارل مارکس کے مطابق بڑی مچھلی جو ہے وہ اس سمندر میں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. چھوٹا بزنس جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا اور آہستہ آہستہ وہ ٹیک اوور ہو جاتا ہے, لیوریج بائی آؤٹ شروع ہونے جاتی ہے چھوٹے کاروبار کی. اور امیر آدمی جو ہے یا سرمایہ کار جو ہے, اسٹرینتھ آف ہز منی اور اسٹرینتھ آف ہز ریسورسز اس چھوٹے کاروبار کو جو اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھتا آہستہ آہستہ خریدنا شروع کر جاتا ہے, اور اس طرح سے غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہو جاتا ہے. میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ ایک نظریاتی بات ہے. میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے, چونکہ میں خود بھی ایک طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, طالب علم کی حیثیت سے ہم جو چیز پڑھتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس کے اوپر اس کے بارے میں کچھ رائے دیں یا سوچیں. ہم نے اس کو ایک نالج سمجھ کے, علم سمجھ کے اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم یہ سارے نظریات دنیا کے اندر جو ہیں ان کو ہم نے تعلیم کا حصہ سمجھ کے اس کو دیکھنا ہے, اس کے بارے میں رائے قائم کرنی یا اس کے بارے میں غلط یا صحیح نتیجہ قائم کرنا, اٹس ناٹ دی پارٹ آف آور ایکیڈیمک گول. وہ ایک آپ کا ذاتی ایک حیثیت ہے وچ انڈیپینڈنٹ فار ایوری باڈی. تو یہاں پہ میں پھر گزارش کروں گا کہ ہم نے جو سارے جو نظام جو سرمایہ داری کا نظام ہے, کیپٹلزم, یا ہم جو مارکس کا نظام پڑھ رہے ہیں جس میں طبقاتی اس نے جو بات کی کہ دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے, ہم نے ریکارڈو کو پڑھا, ہم نے ایڈم اسمتھ کو پڑھا, ہم یہ ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا ایتھکس جو ہے, بزنس ایتھکس, ان کا ان جو نظام ہیں, نظامات ہیں, سسٹمز جو ہیں, یا جو بزنس جو انٹلیکچوئل سسٹمز اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں, ان کا ان کے اوپر اثرات کس طرح سے پڑتے ہیں. اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی آپ کو اس پہ خاصی خاطر خواہ اس سے آپ نے مستفید ہوئے ہوں گے کہ جی کس طرح سے ہم نالج حاصل کرتے ہیں دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں جو گزرے, اور یا جنہوں نے اپنے اپنے جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو اپنے اپنے انداز سے پیش کیا. ریکارڈو نے, ایڈم اسمتھ نے, کارل مارکس نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے, اور پھر لوگوں نے جس کو صحیح سمجھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری. کون سا نظام فیل ہوا, کون سا نظام کامیاب ہوا, یہ ایک لمبی بحث ہے جس کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ شروع کریں گے کہ آخر پھر یہ سارے نظام ہیں تو پھر حل کیا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.